بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد. دین اسلام نے گھر کے ذمہ دار پر، گھر کے مکھیا پر اور گھر کے بڑے پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ پورے گھر کی دینی تربیت کی فکر کرے، گھر کے بچوں کو اور گھر کی عورتوں کو دینی تعلیمات سے واقف کرائے، انہیں دین کی تعلیم دے اور دین کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرائیں، یعنی خود بھی ایسے احکام پر عمل کریں جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیں، انہیں ایسی تربیت کریں، انہیں ایسی تعلیم دیں جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جگہ اور ارشاد ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. اسی سلسلے میں، اسی تربیتی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع. کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور نماز پر انہیں مارو جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا ہے گھر کے ذمہ داروں کو، گھر کے بڑوں کو، کہ وہ گھر کے بچوں کو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو نماز کا حکم دے، اس سے علماء کرام نے 2 اہم چیزیں مستنبط کی ہیں، 2 چیزیں اخذ کی ہیں. نمبر 1 کہ اب گھر کے جو بڑے ہیں ان کی صرف یہی نہیں ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کا حکم دے دیں، نہیں، بلکہ نماز کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بچوں کو وضو کرنے کا طریقہ بتائیں گے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے، نماز کی دعائیں سکھائیں گے، نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں وہ بتائیں گے. گویا کہ گھر کے بڑے کی اب یہ ذمہ داری ہو گئی کہ وہ نماز کے احکام، نماز کا طریقہ اب بچوں کو بتائیں اسی عمر سے، کیونکہ اس کے بغیر نماز کے حکم دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھو اور انہیں نماز پڑھنی آتی ہی نہیں ہے. دوسری اہم چیز جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھی ہے کہ اگر گھر کا بڑا بچے کو حکم نہ دے نماز کا تو گھر کے بڑے کو سزا دی جائے گی، اسے تعزیراً سزا دی جائے گی. یعنی جو امام المسلمین ہوگا، جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا، وہ ایسے شخص کو خود سزا دے گا. جو شخص اپنے گھر کے بچوں کو نماز کا حکم نہ دے تو اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت ایسے لوگوں کو سزا دے گی، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور اس نے نماز کا حکم نہیں دیا. یہ 2 بہت اہم باتیں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کا حکم دینے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نماز کا حکم دے دیں، بلکہ نماز کا طریقہ بھی بتانا ہے، وضو کا طریقہ بھی بتانا ہے. دوسرے اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ خود گنہگار ہوں گے. اگر آپ گھر کے بڑے ہیں اور گھر کے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے. دوسری چیز علماء کرام نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جانے پر مارنے کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر بچہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو گھر کا بڑا بچے کو تنبیہ کرے گا، بچے کو مارے گا اور اس کو دھمکائے گا، ڈرائے گا، تاکہ وہ ڈر سے نماز پڑھنے جانے لگے اور بعد میں اس کی عادت ہو جائے. لیکن اس سلسلے میں ایک اہم بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں کو ایسی مار نہیں مارنی چاہیے کہ جس سے انہیں سخت تکلیف ہو اور جس سے ان کے بدن پر نشان بن جائے یا جس سے
ان کے بدن کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ جائے، اسی طریقے سے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، باقی تنبیہ محبت کے ساتھ کرنی چاہیے، اس طرح کہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے اور وہ نماز کی فکر خود کرنے لگیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے ایک اہم چیز نماز کا حکم دیا ہے کہ جس گھر میں تمام بچے جو سمجھدار ہیں وہ نماز پڑھنے لگیں گے تو سوچئے اس گھر کا ماحول کیا ہوگا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگ اپنے بچوں کو اور چیزوں کے بارے میں تو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ان پر دباؤ تو بناتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ پاتے۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں کیا کریں، مانتا ہی نہیں ہے، بہت شرارتی ہے اور ہماری بات کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ اور یہی لوگ جب تعلیم کا مسئلہ ہو یا دوسرا مسئلہ ہو تو پوری طریقے سے بچوں پر دباؤ بھی بنا لیتے ہیں، بچوں کو ڈرا اور دھمکا بھی لیتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں۔ لیکن جب نماز کا حکم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا کریں، بچہ شرارتی ہے، بچہ مانتا نہیں ہے اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے یہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کی دینی تربیت کی فکر کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اسی کے مطابق ہم تربیت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔